الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث مبارک مختلف کتابوں میں آئی ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ تعالی نے اس کو حسن فرمایا ہے، یعنی حدیث صحیح ہے، قابل احتجاج ہے، اور سننے والے پر اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل لیصلی 60 سنة وما تقبل اللہ له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث اگر آدمی کے دل میں ایمان ہو اور اسے آخرت کا فکر ہو تو یہ حدیث مبارک رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے، اور ممکن ہے جو اللہ والے ہیں انہیں اس کی وجہ سے رات کو نیند بھی نہ آئے۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ 60 سال تک نمازیں ادا کرتا ہے، 60 سال تک نمازیں ادا کرتا ہے، اور پتہ نہیں 60 سال نمازوں کی توفیق کس خوش قسمت کو ملتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، 60 سال کون ادا کر سکتا ہے؟ شروع کے ابتدائی سال لگا لیجئے، ویسے گزر جاتے۔ ہمارے ہاں تو دینی عقل آتے آتے ویسے ہی داڑھی سفید ہو جاتی، اس سے پہلے دینی طور پر کوئی عقل مند ہو ہمارا معاشرہ اس کو پسند ہی نہیں کرتا ہے، یا آپ دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں اسے اپریشیٹ ہی نہیں کرتے، اس کو کہتے ہیں کوئی جلدی نہیں ہے، ابھی زندگی پڑی ہے۔ تو جو 60 سال نمازیں پڑھے گا واقعی خوش نصیب ہے کہ نہیں؟ 70 سال کی زندگی ہے، 10 سال کی عمر سے بھی لگاؤ تو اس نے 60 سال پڑھی ہے۔ فرمایا ایک آدمی نے یقیناً 60 برس نماز پڑھی ہے، لیکن اللہ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کرتے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ جو دونوں اساتذہ آپ کے بیٹھے ہیں، آپ ان سے مزید تاکید کر سکتے۔ وما تقبل اللہ له صلاة، اللہ ان کی ایک نماز قبول نہیں کرتے ہیں، ایک بھی۔ کیوں؟ فرمایا شاید کہ وہ رکوع پورا کرے، سجدہ پورا نہیں کرتا ہے، اور شاید وہ سجدہ پورا کرتا ہے لیکن رکوع پورا نہیں کرتا ہے۔ اب اس حدیث مبارک میں بڑی باتیں ہیں، لیکن اب اس ناطے سے، اس تعلق سے جس کے لیے آپ سیکھنے آتے ہیں، اس حدیث مبارک میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ دینی احکام ان کا جاننا کتنا ضروری ہے۔ اب جو آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے وہ نمازی ہے کہ نہیں؟ پکا نمازی ہے، نمازی نہیں ہے، پکا، اتھینٹک، سرٹیفائیڈ، ویریفائیڈ، اور نماز اس کے رگوں پہ میں بسی ہوئی ہے، تبھی 60 سال پڑھے گا، اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ تو باقی ہم عام طور پر اور ہمارے معاشرے میں جو حال ہے ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ کیوں قبول نہیں ہے؟ اس لیے کہ اسے نماز کے احکامات کا ہی پتہ نہیں ہے۔ وہ رکوع پورا کرتا ہے لیکن سجدہ پورا پتہ نہیں سجدے میں کیا کیا غلطیاں کرتا ہے، اور ہمارے ہاں عام طور پہ سجدوں میں غلطیاں ہی غلطیاں ہیں، جھکتے ہی پورا نہیں، ماتھا ناک سجدے میں لگنا چاہیے وہ لگاتے ہی نہیں،
وہ ایسے جس کو کہتے ہیں پنجابی میں ٹھونگا، نقرت الغراب، جس طرح کوا ٹھونگا نہیں مارتا، یہ لگاتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں پتہ ہی نہیں کہ سجدے میں جب جائیں تو کون کون سے اعضاء انہیں اپنی جگہ پہ رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد تسبیحات جو پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، اور کیا کیا دعائیں ہیں، اس کا انہیں پتہ ہی نہیں۔ اور پھر فرمایا ممکن ہے وہ سجدہ تو ٹھیک کرتا ہے، اسے رکوع کرنا ہی نہیں آتا۔ اور ہمارے ہاں رکوع، اگر میں کہوں مبالغہ نہیں، پاکستان کی اکثریت کو رکوع کرنا آتا ہی نہیں ہے نماز میں۔ کیوں مولانا؟ ایسی ہی بات ہے، کراچی سے لے کے خیبر گلگت تک چلے جاؤ، صحیح رکوع کرنے والے بڑے تھوڑے ہوں گے۔ پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو رکوع کرتے کیسے ہیں، کتنی دیر کھڑے ہونا ہے، رکوع میں اعضاء کہاں پہ ہونے چاہیے، رکوع میں پڑھنا کیا ہے، رکوع میں جاتے ہوئے کرنا کیا ہے۔ رفع الیدین جس کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، کس کو کرنا ہی نہیں آتا۔ اور پھر جب رکوع سے سر اٹھانا ہے تو کھڑے کیسے ہونا ہے، اور جب اٹھنا ہے تو ہاتھوں کو کہاں تک لے کے جانا، کتنوں کو پتا ہے؟ چلو ممکن ہے کوئی اعتراض کرے کہ یہ ہاتھوں کو اٹھانا رفع الیدین، اس کی تو بحث میں نہیں پڑھتے، چلو نہ پڑھو، اس میں بھی نہ پڑھو، نکال دو، تمہیں پسند نہیں، اگر چاہ تمہارے نکالنے سے شریعت بدلے گی نہیں، نہ پڑھو۔ لیکن جو رکوع کی ہیئت ہے، نیچے جانا ہے، ہڈی کہاں پہ ہونی ہے، کتنوں کو پتہ ہے اس کو؟ اور پڑھنے والے بڑے بڑے پکے نمازی ہیں، پکے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جو عبادات کرتے ہو ان کے احکامات پورے جاننا ضروری ہے کہ نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے، آپ لوگ وہی مبارک کام کر رہے ہیں۔ امتحان یہ تو جسٹ ایک، آپ کہیں کہ روٹین سمجھو یا ایک فارمیلٹی ہے۔ اصل مقصد کیا ہے کہ قرآن و سنت کا ہمیں پتہ چلے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے، عبادت کرنی کیسے ہے، تاکہ قبول ہو جائے۔ عبادت کا آپ سب پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ نتیجہ نکلے۔ نتیجے کے بغیر کوئی کام، تو عبادات کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ قبول کر لے۔ تو نتیجہ کب نکلے گا؟ جب ہمیں پتہ ہے کرنی کیسے۔ اور ہماری اکثریت مسجدیں بھی بناتے ہیں لوگ بڑے شوق سے، عمرہ حج کے لیے بڑے شوق سے جاتے ہیں، عبادات بڑے شوق سے کرتے ہیں، لیکن یہ پتہ ہی نہیں کرنی کیسے۔ تو اللہ رب العالمین یہ حدیث مبارک بتاتی ہے، اللہ کے ہاں اس بارے میں قانون بڑا سخت ہے۔ جو کرتے ہو تمہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیسے ہے، تو عام طور پہ کہتے ہیں نہیں جی اسی کر لیا وے بس، اللہ قبول کر لے، کرے گا قبول، لیکن اس سے قبول کرے گا جس نے جاننے کی کوشش کی، پھر غلطی ہو جائے پھر قبول کر لیتا ہے۔ ہمارے ہاں پرواہ کوئی نہیں ہے، یہ فضول چیزیں ہیں۔ اکثریت اسلام آباد میں آپ دیکھ لو، پڑھے لکھے کاروباری امیر بڑی بڑی ڈگریز والے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز اس کے احکامات کیا ہیں۔ تو بھائیو ساتھیو، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، جو عبادات ہیں ان کے احکامات جاننے کی کوشش کرو۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ قبول کرے۔ اور اسی طرح جب اپنی اولادوں کو، گھر والوں کو سکھاؤ تو انہیں ساتھ خالی یہ نہ بتاؤ نماز پڑھنی ہے، پڑھنی کیسے پڑھنی ہے، اور اس میں یہ ہے کم از کم ماں باپ انہیں جو 5 ارکان ہیں اس کے متعلق تو سارا کچھ پتہ ہونا، بتا سکیں وقت پہ۔ یہ تو نہیں ہے ہر وقت مولوی صاحب کی طرف دوڑ لگائیں گے، چلو جی مولوی صاحب نے پوچھو۔ آج کل کے بچے ویسے ہی کہتے ہیں پوچھنے کہاں جانا ہے، رہ نہیں دو، اتنا ٹائم کوئی نہیں ہے۔ اور چھوٹی سی مثال صرف ایک دیتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں دین سے دوری کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ دینی احکامات کا پتہ ہی کوئی نہیں، اور یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، شاید آپ کو بھی۔ رمضان المبارک میں عام طور پہ کیا سکھایا جاتا ہے؟ سنی سنائی باتیں۔ 17 رکعتیں عشاء کی کتنی رکعتیں سمجھاتے ہیں؟ بولیے 17 رکعتیں۔ عشاء کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ 17۔ اب جو بچہ یا بچی اسکول کالج یونیورسٹی میں اس کو کان پکڑیے کو چل عشاء پڑھ، وہ کہے گا 17 رکعتیں یہ پڑھوں تو صبح کا میں کیا کروں گا؟ پھر
اور اگر تراویح آ جائے 20 وہ ہو گئیں 17 اور 17 کتنی ہو گئیں 37۔ اب عشاء میں جس کو تم کہو گے رمضان میں اس کے پیپر ہوں، چل بچہ رمضان مبارک ہے نماز پڑھ تراویح پڑھ، وہ کہے گا ابا جی امتحان تسی صبح دے لئیو میں تے نہیں جے پڑھنی میرا، یا تسی دے لو یا میں دینا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ تعلیم ہی نہیں ہے کہ عشاء کی اصل رکعت کتنی ہے۔ 4 فرض 2 سنتیں اور 1 وتر، انشاءاللہ نماز بغیر نقص کے پوری ہے، بغیر اجر و ثواب میں کمی کے پوری ہے، آپ کی ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے۔ اور تراویح 20 پڑھواتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی 8 سے زیادہ کبھی، اور اس میں بھی یہ ہے کہ اگر امتحان ہے مصروفیت ہے لمبی نہ پڑھو چھوٹی پڑھ لو۔ وہی دیکھیں آپ 4 اور 2 6 اور 1 7 7 اور 8 15 رکعت، اور وہ بھی ہلکی سی، بچہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ اور دین سے دوری، دینی احکام سے ناواقفیت لوگوں کو بے نماز کر رہی ہے۔ سفر میں جاتے ہیں، اب شریعت کا حکم کیا ہے؟ مسافر 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے، کوئی سنت نہیں پڑھنی، کوئی سنت نہ پہلے نہ بعد میں۔ ہاں فجر کی پڑھنی ہے اور عشاء کا وتر پڑھنا ہے۔ اب بڑے مسافر ہیں جلدی میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، کہتے ہیں جی ٹائم کوئی نہیں ہے، اتنی رکھتے کہاں سے پڑھیں؟ کیوں؟ خود علم حاصل کیا ہوتا تو اس طرح کے کام نہ ہوتے۔ اس لیے دینی احکامات کو جاننا یہ ہر ایک کی ضرورت ہے، ریکوائرمنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ کھانا پینا روٹی اس سے زیادہ ضرورت کی چیز ہے۔ کھانا پینا یہیں رہ جانا ہے، یہ روح نے ساتھ جانا ہے، اس نے ساتھ نماز روزہ زکوٰۃ اس کو لے کے جانا ہے۔ تو بہنوں اور بھائیوں دینی احکامات اس کو خوب محنت سے پڑھو، اس لیے کہ اللہ ہماری عبادت قبول کر لے، اور جو غلطیاں کر چکے ہیں مولا کریم اسے معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔